لیڈرشپ ایمپاورمنٹ سیریز کے 15ویں سیشن کے دوسرے نصف حصے میں دوبارہ خوش آمدید۔ ان 15 سیشنز میں ہم نے آپ کے ساتھ ایسے خیالات کا اشتراک کرنے کی کوشش کی ہے جو آپ کو خدا کے مرد یا عورت کے طور پر زیادہ مؤثر، زیادہ کامیاب، زیادہ اثر انگیز اور زیادہ نتیجہ خیز بننے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اس سیشن میں ہم 5 اور سوالات کا جواب دیں گے۔ یہ سوال و جواب کا سیشن ہے، اور پہلا سوال جو مجھے یقین ہے کہ 4 مجھ سے پوچھ رہے ہوں گے۔ جی ہاں، بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ حزقیہ غلط ہے؟ یہ اچھا سوال ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حزقیہ ہر پہلو میں غلط تھا۔ حزقیہ کے زندگی کے ابتدائی حصے میں بہت سی چیزیں تھیں جو اس نے بالکل درست کیں۔ در حقیقت اس نے اتنے سالوں تک اتنے اچھے کام کیے جو خدا کے لوگوں اور پورے یروشلم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے کہ یہ بات اس سانحے میں اضافہ کرتی ہے کہ وہ خدا کے منصوبے کو نہ سمجھ سکا، اور اس نے سنگین غلطیاں کیں جن کے نتیجے میں اس کی اولاد کے دور میں اس کی بادشاہت تباہی کا شکار ہوئی۔ اس نے وہ سرنگ بنائی جو زمین کے نیچے سے گزرتی تھی، اور اس نے کہانت کو دوبارہ قائم کرنے میں بھی اچھا کام کیا۔ ہم بہت سی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن واپس کلام مقدس کی طرف چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ تواریخ اور یسیہ میں بھی ہے، یہ سلاطین میں نہیں ہے جہاں سے آپ واعظ کرتے ہیں۔ وہاں کیا لکھا ہے؟ کیا یہی بنیاد ہے جس پر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس نے واقعی بہت بڑی غلطی کی تھی؟ دراصل کلام مقدس میں دوم تواریخ باب 32 میں لکھا ہے کہ حزقیہ کا دل مغرور ہو گیا تھا اور اس نے اس مہربانی کا جواب نہ دیا جو اس پر کی گئی تھی۔ یہ کون سی آیت ہے؟ یہ باب 32 کی آیت 25 ہے۔ دوسرے لفظوں میں کلام مقدس واضح طور پر کہتا ہے کہ حزقیہ نے غلطی کی تھی۔ اور سنیں، کلام مقدس یہ بھی کہتا ہے کہ خدا نے اسے آزمانے کے لیے اور اس کے دل کی سب باتیں جاننے کے لیے اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ تو اس کی زندگی کے ابتدائی حصے میں جتنی بھی اچھی باتیں ہوئیں وہ اس نے بھیجی تھی۔ یا اس نے یہ نہیں کیا تھا کہ اس نے یہودا کے تمام علاقوں میں کاہن بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو تعلیم دیں؟ اور کیا اس نے یروشلم کو مضبوط نہیں کیا تھا تاکہ یروشلم طاقتور ہو جائے؟ وہ ایک اچھا بادشاہ تھا، وہ ایک اچھا بادشاہ تھا، وہ ایک سمجھدار آدمی تھا۔ اور فسح کی عید، اس نے فسح کی عید کو دوبارہ قائم کیا، اور لکھا ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنی اچھی طرح سے تیار یا اتنی زیادہ حاضری والی فسح کی عید نہیں ہوئی تھی۔ ابھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو حزقیہ ایک عظیم بادشاہ تھا۔ اور ایک اور بات جو اس نے کی، حالانکہ ملک اب تقسیم ہو چکا تھا، اس نے بنی اسرائیل کو دعوت دی کہ وہ آ کر یہودا کے لوگوں کے ساتھ فسح کی عید منائیں۔ بالکل ایک۔ اور جب سنحریب یروشلم آیا، یروشلم کا محاصرہ کیا، تب بھی اس نے وہی سب سے بہترین کام کیا جو وہ کر سکتا تھا۔ وہ ہیکل میں گیا اور اس نے دعا کی، اور وہ دعا بہت خوبصورت تھی تاکہ دنیا کی تمام بادشاہتیں جان لیں کہ اے ہمارے خداوند، صرف تو ہی خدا ہے۔ کتنی خوبصورت دعا تھی ہو۔ تو میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ حزقیہ بالکل غلط تھا، لیکن جب وہ غرور میں مبتلا ہوا اور اس نے خدا کی مرضی نہیں بلکہ اپنی مرضی پوری کرنا چاہی، اور جب نبی یسیہ نے بھی اس کی اصلاح کی اور اسے ہدایت دی، تو کلام مقدس کہتا ہے کہ حزقیہ نے کہا خداوند کا کلام اچھا ہے، کیونکہ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میرے زمانے میں تو امن اور سلامتی رہے گی۔ واضح طور پر وہ اپنے غرور میں تھا اور صرف اپنی ذات کی فکر میں تھا۔ اور نئے عہد نامے میں کون ہے جو کہتا ہے کہ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کا غرور، یوحنا، یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں گرا دیتی ہیں۔ تو جب ہمیں کامیابی ملے تو ہمیں خاص طور پر محتاط رہنا چاہیے۔ حزقیہ کی کامیابی ہی اس کی ناکامی کا سبب بنی، اور آج بھی خدمت میں ایسے لوگ ہیں جو بہت کامیاب اور با اثر رہے ہیں، لیکن ان کی کامیابی انہیں غرور اور تکبر کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ناقابل شکست ہیں اور جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خوفناک بات ہے۔
ہم چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مؤثر اور بااثر ہوں اور خدا کی بڑی قدرت اور اختیار کے ساتھ خدمت کریں اور اپنی کمیونٹی اور اپنے ملک کے لیے برکت بنیں۔ تو جیسے ہم آپ کو کامیاب ہونے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، ویسے ہی یہ انتباہ بھی ساتھ ہے۔ اپنی کامیابی کو کبھی بھی غرور یا تکبر کا سبب نہ بننے دیں کہ آپ یہ سمجھنے لگیں کہ اب آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور اگر یسعیا آ کر کہے کہ خداوند آپ سے کیا چاہتا ہے تو آپ اپنی مرضی اور اپنا ایجنڈا لے کر دعا کرنے لگیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہی خدا رہے۔ تو حزقیاہ ایک عظیم بادشاہ تھا، زیادہ تر وقت اور 14 سال اس کے قابل تھے، اور پھر اپنی زندگی کے آخری 15 سالوں میں اس نے سنگین غلطیاں کیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ کوئی میری بات کو غلط نہ سمجھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حزقیاہ بالکل غلط تھا۔ ہاں، اور ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے، جیسے پولس نے رومیوں میں کہا، ان کی غلطیوں سے سبق حاصل کرو۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان سوالات پر غور کریں تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس نے کہاں صحیح کیا، کیا اچھا کیا اور کہاں غلطی کی، اور ہمیں ان چیزوں سے کیسے بچنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس اور بھی سوالات ہیں، ہم اس پر بات کرتے رہ سکتے ہیں۔ نمبر 7 تمہارے لیے ہے شعر۔ آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کا بچہ رونا نہیں چاہتا؟ ہم یہ سکھاتے ہیں کہ بچوں کو رونا چاہیے تاکہ رونا ان کے دل میں توبہ پیدا کرے اور روح القدس کو موقع دے کہ وہ بچے کو نرم اور حساس بنا سکے۔ آپ کیا کرتے ہیں جب بچہ رونے پہ آمادہ نہ ہو؟ ہم انہیں چیخنے نہیں دیتے، ہم انہیں رونے میں دیکھے۔ بار بار ہم اس معاملے کو طے کر لیتے ہیں، یہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ انہیں نہ رونے نہ دیں۔ یہ واقعی ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، اور کچھ لوگ اس کا مطلب یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے اپنے بچے کو اس وقت تک مارتے رہنا چاہیے جب تک وہ رو نہ دے، اور یہ زیادتی ہے۔ اور ایک بار پھر ہم کہیں گے کہ ہم اپنے بچوں پر ظلم کرنے کے خلاف ہیں، اور ہم غصے میں اپنے بچوں کو سزا دینے کے بھی خلاف ہیں کہ ہم اپنی حد سے باہر ہو جائیں۔ لیکن جب بچہ نہیں روتا تو آپ کو اس پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ شاید آپ کو ایک اور اصول بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر تم نہیں روئے تو میں تمہیں 3 اور مارے دوں گا، اور پھر آپ انہیں 3 بار اور مارتے ہیں۔ اکثر بچہ اس موقع پر رک جاتا ہے اگر وہ مسلسل انکار کرتا رہے۔ یہاں بغاوت ہو رہی ہے، اور بغاوت کے لیے دعا اور بات چیت کی ضرورت ہے۔ بچے کو ہدایت دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اس پر بات کرنی چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ بچے کو خدا کی کلام سے یہ سکھائیں کہ بغاوت، جادوگری جتنی یہ بری ہے، اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں دوسرے خداؤں کی خدمت میں، اپنی خدمت میں یا اپنی دیکھ بھال میں نہ لگ جائیں، بلکہ ہمیں خدا کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ تو جب بچہ نہیں روتا، وہ بغاوت کر رہا ہوتا ہے، وہ مخالفت کر رہا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں تم سے بہتر ہوں، میں والدین ہوں اور تم بچہ ہو۔ تو یہ کنٹرول کا معاملہ ہے، اور ہمیں والدین کی حیثیت سے کنٹرول میں ہونا چاہیے، صرف اس لیے نہیں کہ ہم والدین ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس طاقت ہو کہ میں اس بچے کے ساتھ جو چاہوں کر سکوں۔ یہ اصل مسئلہ نہیں ہے۔ بچے کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ اسے بغاوت نہیں کرنی چاہیے، تاکہ اگر بچہ اپنے گھر میں فرما بردار اور مطیع رہنا سیکھ لے تو جب وہ بڑے ہو جائیں گے اور چلے جائیں گے تو وہ اپنی زندگی کے لیے خدا کی مرضی اور منصوبے کے فرما بردار اور مطیع ہوں گے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کامیاب ہوں، اس لیے ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم انہیں وہ چیزیں سکھائیں جو انہیں خدا کے ہاتھ میں مفید اوزار بننے میں مدد فراہم کریں گی۔ ایک بار پھر یہ نظم و ضبط کا مقصد ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنا اور انہیں مستقبل کے لیے تیار کرنا ہے۔ آمین۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ سے ایک سوال کرنے جا رہا ہوں۔ کئی لوگوں نے سوال کیا کہ آپ 4 گھنٹے نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ میں بھی یہ جاننا چاہوں گا، برائے کرم۔ ٹھیک ہے، کچھ ہے۔ جاری و ساری رہیں۔ اس پر میں کئی باتیں کہہ سکتا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں ہر اتوار کو صرف 2 گھنٹے نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ شفاعت کرنے والے کو بھی ایک دن آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس دن میں ہر ہفتے روزہ رکھتا ہوں، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تو میں تقریباً پورے ہفتے اوسطاً 4 گھنٹے نماز پڑھتا ہوں۔ اصل بات وقت گننے کی نہیں ہے۔ اصل بات یہ نہیں کہ گھڑی کی خدمت کی جائے، اصل بات یہ ہے کہ گھڑی مجھے زیادہ نماز پڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ میں گھڑی کا غلام نہیں ہوں،
اور خدا مجھ سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ میں نماز پڑھوں جیسے میں نے خود فیصلہ کیا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا. میں نے خود فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, اور میں نے اپنے تجربے سے سیکھا ہے کہ جب میں زیادہ نماز پڑھتا ہوں تو خدا زیادہ کام کرتا ہے. تو اب تک یہ تجربہ بہت اچھا چل رہا ہے, اور میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں زیادہ نماز پڑھوں تو خدا زیادہ کام کرے گا, اور گھڑی مجھے زیادہ نماز پڑھنے میں مدد دیتی ہے. تو میں گھڑی کا استعمال کروں گا, گھڑی میری خدمت کرے گی, میں گھڑی کی خدمت نہیں کرتا. میرے خیال میں یہ کہنا بہت اہم ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ میں نے اچانک 4 گھنٹے روزانہ نماز پڑھنا شروع نہیں کیا تھا. میں نے ایک مدت تک روزانہ 1 گھنٹہ نماز پڑھی, میں نے اس کو دوگنا کیا, اور کئی سال تک روزانہ 2 گھنٹے نماز پڑھی, اور پھر 2002 میں نے اسے دوبارہ دگنا کر دیا. تو 2 گھنٹے ناشتے سے پہلے نماز پڑھنے اور پھر ناشتے کے بعد اپنے دن کی سرگرمیوں میں مصروف ہونے سے لے کر ناشتے سے پہلے اور پھر ناشتے کے بعد دوبارہ نماز کے وقت لوٹ کر کچھ اور وقت خداوند کے ساتھ گزارنے اور پھر دن کے ایجنڈے پر چلنے تک, یہ اتنا بڑا چھلانگ نہیں تھا. یہ اتنا مشکل نہیں تھا, واقعی اتنا مشکل نہیں تھا. اور جب میں ہر سال کے آغاز میں 3 دن مسلسل روزہ رکھتا ہوں تو میں ایک دن میں 4 گھنٹے سے زیادہ نماز پڑھتا ہوں. تو ایک بار پھر وقت کو گننا اصل مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ گھڑی مجھے زیادہ نماز پڑھنے میں مدد دے. اب مجھے یہ کہنا ہے کہ اگر روح القدس میری مدد نہ کرے تو میں اتنی زیادہ نماز نہیں پڑھ سکتا. میں تھک جاتا ہوں, در حقیقت میں واقعی تھک جاتا ہوں. میں خود کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ بس یوں ہی روح میں دعا کرتا رہوں بغیر سوچے سمجھے. میں واقعی روح میں دعا کرتا ہوں. پولیس نے کہا تھا میں تم سب سے زیادہ زبانوں میں دعا کرتا ہوں, تو میں بھی روح میں دعا کرتا ہوں, لیکن میں اپنے ذہن کو آوارہ نہیں چھوڑتا اور سستی نہیں کرتا. میں کوشش کرتا ہوں کہ دل سے دعا کروں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا ذہن اور اپنی روح اس میں شامل کروں, اگرچہ مجھے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں, اور نہ ہی میں خود کو صرف انگریزی میں دعا کرنے کی اجازت دیتا ہوں. میں انگریزی میں بھی دعا کرتا ہوں, لیکن میں جانتا ہوں کہ خداوند کے پاس اپنے منصوبے میں وہ باتیں ہیں جو میرے منصوبے میں نہیں ہیں, لیکن میں اس کا منصوبہ چاہتا ہوں. اسی لیے میں روح میں دعا کرتا ہوں تاکہ خداوند کے منصوبے کا خیال رکھا جائے. آپ کے پاس فہرستہ نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک. اور جب آپ نے یہ بات کی کہ ایلیا کہاں ہیں تو آپ نے ان جگہوں کا نقشہ بتایا جن کے لیے آپ پیر اور منگل کو دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس بھی ایجنڈے ہیں. بالکل ٹھیک. میں قوموں کے لیے دعا کرتا ہوں, آدھی دنیا کے لیے پیر کو اور آدھی دنیا کے لیے منڈل کو, لیکن میرے پاس اور بھی فہرستیں ہیں. میں دعا کرتا ہوں مثال کے طور پر کہ وہ لوگ جو اینیمزم, دہریت, بہائی مذہب, بدھ مت میں شامل ہیں, فلسفے میں عیسائی لیکن حقیقت میں یسوع مسیح کو نہ جاننے والے, کنفیوشس مت, کمیونزم, ہندو مت, لذت پرستی, انسانیت پرستی, مادیت پرستی, مورمنزم, یہودیت, شنٹو مت, سکھ مت, شیطان پرستی اور شنٹو مت, سکھ مت اور سیکولرزم, اور ساتھ ہی جین مت, یہودیت اور یہوہ وٹنس کے عقائد. میرا یقین ہے کہ یہ لوگ جو مذہبی ہیں خدا کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہیں. یہ لوگ خدا کو تلاش کر رہے ہیں, یہ خدا کی جستجو میں ہیں, اور اسی لیے میں ان کے خلاف دعا نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی خدا کی سمجھ مکمل ہو, ترقی کرے اور بہتر ہو جائے تاکہ وہ جان سکے. میں دعا کو اسلحہ کے طور پہ استعمال نہیں کرتا کہ ان لوگوں کے خلاف جاؤں جو خدا کے بارے میں میرے جیسا نہیں سوچتے, بلکہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں, ان کے ساتھ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ وہ خدا کو بہتر طور پر جانیں اور اس کی زیادہ درست قدر کریں. میرے پاس اور بھی فہرستیں ہیں جن کے لیے میں دعا کرتا ہوں. خیر, میں نے ایلیا کے بارے میں اس تعلیم میں ذکر کیا تھا کہ میں پادریوں, رسولوں اور مختلف لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں. میرے خاندان کے افراد ہیں جن کے لیے میں دعا کرتا ہوں, کمیونٹی کے لوگ ہیں جن کے لیے میں دعا کرتا ہوں, اور یہ سب فہرستیں ہیں جن پر میں وقتاً فوقتاً نظر ڈالتا ہوں. یہ فہرستیں مجھے دعا میں اپنے ایجنڈے کو مکمل کرنے میں مدد دیتی ہیں. اب ہم سوال نمبر 9 پر آتے ہیں. سوال نمبر 9 یہ ہے کہ آپ بائبل کے مطالعے میں مددگار کامنٹریز اور دیگر کتابوں کے استعمال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان کی اپنی جناح ہے.
ہم نے بار بار بائبل پڑھنے کے بارے میں اس لیے بات کی ہے، اور پھر جب آپ بار بار پڑھتے ہیں تو مشاہدے کے 17 اوزار استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو خود سمجھ آئے کہ کلام کیا کہتا ہے۔ آپ کو ابھی اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہ سمجھنے کہ بائبل کیا کہہ رہی ہے۔ میں نے کئی بار یہ محسوس کیا ہے، جیسا کہ میں نے بائبل پڑھنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی ذکر کیا تھا، جب آپ اسے لکھتے ہیں تو اچانک آپ کو وہ باتیں نظر آتی ہیں جو پہلے کبھی نظر نہیں آئیں۔ اس لیے ہمیں خود کو بار بار پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور پھر ہم کامنٹریز کی طرف جاتے ہیں۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم صرف کامنٹریز پر ہی انحصار کریں، اگر ہم اسے صرف ایک بار پڑھ لیں یا ہمیں بس اتنا معلوم ہو کہ اس میں کچھ ہے، اور ہم کامنٹری کی طرف جائیں اور اسے پڑھ کر دیکھیں کہ دوسرے لوگ کیا سوچتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم گمراہ ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے خیالات اکثر خدا کے کلام سے میل نہیں کھاتے یا اس کی تائید نہیں کرتے۔ اس کی ایک مثال فلیمون کی کتاب ہے۔ ہم پھر وہیں ہیں۔ جب میں نے اس کتاب کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کامنٹریز پڑھی تو مجھے وہاں بہت کچھ ملا۔ مجھے غلاموں وغیرہ کے بارے میں بائبل سے باہر کی معلومات بہت مفید لگیں۔ اس سے مجھے رومی غلاموں کے بارے میں سمجھنے میں مدد ملی کہ وہ کن حالات سے گزرتے تھے، اور یہ حقیقت کہ وہ اپنی گردن میں ایک کارڈ پہنتے تھے۔ یہ تجربہ اہم ہے۔ لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سی کامنٹریز میں لکھا تھا کہ اونیسیمس بھاگ گیا تھا، یا اس نے اپنے مالک کو ناراض کرنے والا کوئی کام کیا تھا اور پھر اسے جیل میں ڈال دیا گیا، اور یہ درست نہیں ہے۔ وہ غلاموں کو جیل میں نہیں ڈالتے تھے، وہ رومی شہریوں کو جیل میں ڈالتے تھے، لیکن غلاموں کے لیے جگہ نہیں تھی، وہ بس غلاموں کو مار دیتے تھے۔ تو کامنٹریز مددگار ہے، لیکن آغاز بائبل سے کریں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ کلام مقدس کیا کہتا ہے۔ اتنا پڑھیں کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس میں کیا ہے، اور آپ کہانی کی ترتیب کو سمجھ سکیں، تاکہ جب آپ کامنٹریز پڑھیں تو آپ کہہ سکیں ٹھیک ہے، یہ درست ہے، یہ صحیح ہے، نہیں یہ وہ نہیں ہے جو بائبل کہتی ہے۔ دیکھیں، آپ کو خود بھی پرکھنے کے قابل ہونا چاہیے۔ اسی طرح کامنٹریز بھی اسی طرح لکھی جاتی ہیں جیسے کلیسیا کے عقائد جن کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ یہ لوگوں کی رائے اور ان کی تشریح کے مطابق لکھی جاتی ہیں کہ کلام مقدس کیا کہتا ہے، اور ہمیشہ وہی نہیں ہوتی جو بائبل اصل میں کہہ رہی ہے۔ تو میں کامنٹریز اور بائبل اسٹڈی ٹولز کے حق میں ہوں، لیکن صرف اس وقت جب آپ نے ابتدا میں خود کلام مقدس کو بار بار پڑھا اور سمجھا ہو۔ یہ آپ اور ہمارے سننے والوں کے لیے دلچسپ ہو سکتا ہے کہ اس لیڈرشپ ایمپاورمنٹ سیریز میں جو تعلیمات میں نے آپ تک پہنچائی ہیں وہ سب صرف کلام مقدس کو پڑھ کر ہی تیار کی گئی ہیں۔ پطرس اور یوحنا کی کہانی جو ہیکل میں لنگڑے آدمی کے ساتھ پیش آئی، اس تعلیم کو تیار کرتے وقت میں نے کسی کامنٹری کو نہیں دیکھا، میں نے صرف کلام مقدس کو دیکھا اور پطرس کے پانی پر چلنے کے بارے میں تعلیم حاصل کی۔ میں نے کوئی اور مطالعہ نہیں کیا، میں نے صرف وہ 6 آیات پڑھیں اور ان میں سے 14 مختلف دلچسپ باتیں نکالیں جو اس کلام سے سامنے آئیں۔ ایلیا کی زندگی سے جو 10 اسباق ہم نے حاصل کیے، ان کے لیے بھی یہی طریقہ اپنایا۔ میں نے بائبل کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں پڑھی، میں نے کیونکہ میں نے ہر سال بائبل پڑھی ہے، سالوں سے مجھے ایلیا کے بارے میں معلوم ہے۔ اور چونکہ آپ نے ماضی میں بھی کامنٹریز پڑھی ہیں، ان میں سے کچھ نے یقیناً آپ کی سوچ پر اثر ڈالا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بتانا بھی اہم ہے کہ آپ نے یہ خطبات اس فیصلے کے بعد تیار کیے کہ آپ دعا کریں گے روزانہ 4 گھنٹے۔ یہ درست ہے۔ یہ سب صرف کلام مقدس کا مطالعہ کرنے اور دعا کرنے کی امتزاج کے بعد ہوا ہے۔ زیادہ ہر روز کہ روح القدس نے یہ تعلیمات، اس لیے میں نے کہا کہ ان چیزوں میں سے ایک جو مجھے اس تجربے کو جاری رکھنے کی ترغیب دیتی ہے، یہ ہے کہ میں کلام مقدس میں وہ باتیں دیکھتا ہوں جو پہلے نہیں دیکھتا تھا، اور یہی بات اس پیغام کے بارے میں بھی درست ہے جو اعداد باب 11 سے ہے۔ جو غلطیاں انہوں نے کیں، جو غلطیاں حزقیہ نے کیں، جو کامیابی داؤد کو ملی اور جو کامیابی ایلیا کو ملی، یہ تمام تعلیمات صرف کلام مقدس کو دیکھنے سے ہی سامنے آئیں، اور میں نے یہ جان بوجھ کر کیا تاکہ ہمارے سننے والے دیکھ سکیں کہ کس طرح کی تعلیم کلام مقدس میں صرف کلام مقدس کو استعمال کر کے حاصل کی جا سکتی ہے۔
تو میں نے اپنے آپ کو بھی وہی کمی دی ہے جو کسی بھی سننے والے کو ہو سکتی ہے اگر ان کے پاس تفسیر کی کتابیں نہ ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی تسلی کے لیے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بغیر کسی تفسیر کے بھی آپ کلام مقدس میں قیمتی روحانی اسباق تلاش کر سکتے ہیں جو سننے والوں کے لیے فائدہ مند اور حوصلہ افزا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کلام پاک کو مرکزی توجہ بنانے میں یہاں کسی چیز پر ہیں۔ اب یہاں اس فہرست میں ایک اور سوال ہے، اور آپ کے لیے، جب آپ خدا کی مرضی کو نہیں جانتے تو آپ دعا کیسے کریں گے؟ ہم پہلے بھی وہاں جا چکے ہیں نا۔ ایسے وقت بھی آئے جب میں خدا کی مرضی کو نہیں جانتا تھا، لیکن میں نے دعا کرنا بند نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں کہوں گا جب میں خدا کی مرضی کو جانتا ہوں میں اس کی مرضی کے مطابق دعا کرتا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ خدا کی مرضی نہیں جانتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا، کچھ چیزیں ہیں جن کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ میں دعا کر سکتا ہوں کہ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی پوری ہو۔ مجھے نہیں معلوم اس کا کیا مطلب ہے، مجھے نہیں معلوم کہ بادشاہی کا آنا کیا معنی رکھتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ خدا کی مرضی پوری ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں خدا کی بادشاہی آئے، میں چاہتا ہوں کہ خدا کی مرضی پوری ہو۔ تو میں یہ عمومی دعا کرتا ہوں تاکہ میں محفوظ رہوں۔ یسوع نے دراصل کہا کہ دعا کرو کہ خدا کی بادشاہی آئے اور خدا کی مرضی زمین پر بھی پوری ہو جیسے آسمان پر ہوتی ہے۔ تو یہ ایک محفوظ دعا ہے اور میں یہ دعا اخلاص کے ساتھ کر سکتا ہوں، چاہے مجھے یہ نہ معلوم ہو کہ اس میں کیا کچھ شامل ہوگا۔ ایک اور دعا جو میں کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں خدا کی مرضی کو جان سکوں۔ خدا کی مرضی جانے بغیر میں کہہ سکتا ہوں، اے خداوند، میں بہتر، مخصوص اور مؤثر دعا کر سکتا ہوں اگر تو مجھے اپنی مرضی دکھا دے تاکہ میں اس کے مطابق مانگ سکوں۔ اور ایک اور کام جو میں کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں دعا کر سکتا ہوں، روح القدس سے درخواست کر سکتا ہوں کہ وہ میرے ذریعے دعا کرے اور میری اپنی عقل سے آگے، میرے پاس جو معلومات ہیں ان سے آگے میری مدد کرے، اور اس سے کہوں کہ وہ میرے ذریعے خدا کی مرضی کے مطابق دعا کرے۔ رومیوں باب 8 آیت 26 اور 27 میں ذکر ہے کہ روح القدس ہمیں یہ صلاحیت دیتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق دعا کریں۔ میں اس بات پر پوری طرح قائل ہوں، میں مکمل طور پر یقین رکھتا ہوں کہ خدا کی مرضی کے مطابق دعا کرنا ہی مؤثر طریقہ ہے دعا کرنے کا۔ میں اپنا وقت دوسری چیزوں کی دعا میں ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں اس معاملے میں بہت سنجیدہ ہوں اور میں روح القدس کو اجازت دوں گا کہ وہ میرے ذریعے دعا کرے، چاہے مجھے یہ نہ پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ خداوند جانتا ہے، خدا جانتا ہے۔ یہ کچھ اس طرح ہے جیسے کوئی خفیہ پیغام ہو جو خدا سمجھتا ہے اور خدا دعا کا جواب دیتا ہے۔ ایسے وقت بھی آتے ہیں جب مجھے بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ خدا کیا کرنا چاہتا ہے، لیکن کئی دن تک مسلسل دعا کرنے کے بعد سب کچھ واضح ہو جاتا ہے، اور پھر میں خاص طور پر خدا کی مرضی کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ جی ہاں، اور کیا کلام میں یہ نہیں لکھا کہ اگر ہم خداوند کو تلاش کریں گے تو وہ مل جائے گا؟ اور یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند اپنے نبیوں کو خبر دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ انہی حالات سے باخبر رکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اسی لیے ہمارے پاس پیش گوئیاں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ اور یہی بات میرے اس موضوع پر آخری بیان سے پہلے کہی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ میں مؤثر طریقے سے دعا کروں۔ خدا چاہتا ہے کہ میں اس کی مرضی اور اس کے منصوبے کو اتنا جانوں جتنا میں خود بھی نہیں جانتا۔ وہ اسے بالکل واضح طور پہ دیکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جب میں صرف اپنی معلومات یا اپنی رائے کے مطابق دعا کرتا ہوں تو میری دعائیں کتنی بے وقوفانہ ہو سکتی ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ میں مؤثر طریقے سے دعا کروں۔ وہ شفاعت کرنے والوں کو تلاش کر رہا ہے، وہ لوگوں کو تلاش کر رہا ہے۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ خداوند کی آنکھیں زمین کی سطح پر ادھر ادھر گھومتی ہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کرتی ہیں جن میں وہ اپنی قدرت ظاہر کر سکے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے تلاش کرے، نہیں، چاہتا ہوں کہ وہ اس رضامند ساتھی کو تلاش کرے کہ جب بھی اس کے پاس کوئی خیال ہو، جب بھی وہ کچھ کرنا چاہے، وہ مجھے پائے اور مجھے بتائے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، تاکہ میں اس کا ساتھی بن سکوں، تاکہ میں اس کا شریک کار بن سکوں، اور روح القدس میرے ذریعے دعا کر سکے اور میرا استعمال کر سکے، اور میں اپنی صلاحیت سے بڑھ کر دعا کر سکتا ہوں، اور دنیا، قوموں، لوگوں کی زندگیوں، ہماری کمیونٹی اور اپنے ملک میں حالات و واقعات پر اثر انداز ہو سکتا ہوں، جو کسی انسان کے بس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب سے ہم اس طرح دعا کر رہے ہیں، ہماری ان باتوں کے جواب میں جو ہم نے کلام مقدس میں اس طرح سیکھی ہیں،
تو چیزیں بدل رہی ہیں اور ہم نے خود کو کبھی کبھار مؤثر پایا ہے۔ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اپنی زندگی کے شروع میں ہم بالکل غیر مؤثر تھے، لیکن خدا نے ہمیں مؤثر بنایا ہے کیونکہ ہم نے سیکھا ہے کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے اس تک کیسے پہنچا جائے۔ میرا ایمان ہے کہ ہم یہاں کسی اہم بات پر پہنچ گئے ہیں کہ جب خدا کسی ایسے شخص کو پاتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے منصوبے اور ڈیزائن کے مطابق دعا کر سکے تو وہ ہماری زندگیوں میں بہت طاقتور کام کر سکتا ہے۔ تو زیادہ دعا کرنا بھی اس کا حصہ ہے اور بہتر دعا کرنا بھی اس کا حصہ ہے۔ زیادہ درستگی اور زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ دعا کرنا۔ خدا کے ساتھ شراکت داری کے معاملے میں بہت سے پہلو اور مختلف حصے ہیں، لیکن دو مرکزی خیالات وہ ہیں جو پطرس نے بیان کیے تھے۔ ہم خود کو دعا اور کلام کے لیے وقف کریں گے، اور اگر ہم خود کو زیادہ اور بہتر دعا کرنے، زیادہ مطالعہ کرنے اور بہتر تبلیغ کرنے کے لیے وقف کر دیں تو سوچیں کہ خدا ہماری زندگیوں میں کتنے طاقتور کام کر سکتا ہے، اور یہی ہم آپ کے لیے چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے یہ 15 سیشنز آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور ہر ممکن کوشش کی ہے کہ آپ کو مضبوط، با اختیار اور ایسے تصوری اوزاروں سے حیز کریں جو آپ کی مدد کر سکیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں جب ہم اس اسباق کے سلسلے کو ختم کر رہے ہیں۔ اے خداوند، یسوع کے نام میں ہم دعا کرتے ہیں کہ تیری مسا، تیرا حوصلہ، تیری قوت، تیری برکت اور تیرے روح کی طاقت ان تمام شرکاء کے ساتھ ہو جنہوں نے یہ اصول سنے اور دیکھے ہیں۔ تو ان کی مدد فرما کہ وہ ایمان اور حوصلے والے طاقتور مرد اور خواتین بن سکیں، جیسے جیسے وہ تیری مرضی کے مطابق دعا کرنا سیکھیں اور تجھے اپنی زندگیوں پر اختیار دینے لگیں، اور تو ان کے ذریعے اور ان میں وہ سب کچھ کر سکے جو تو چاہتا ہے، تاکہ بہت سے لوگ برکت پا سکیں، بہت سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ کی روح ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھائے۔ اے رب، ہمیں سکھا تاکہ ہم تیرے ساتھی بن سکیں، اور آپ کی روح ہمیں دکھا سکتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایک اچھا ساتھی کیسے بننا ہے، اور آپ اس نسل کے مردوں اور خدا کے خواتین کے ذریعے ایک طاقتور کام کر سکتے ہیں جو آپ کے چہرے کو تلاش کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ آپ اسے ہمارے علم سے بہتر جانتے ہیں۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔ یہاں ہم یروشلم کے مرکز میں ہلچل میں ہیں، اور یہ شنومی ہے، یہ جان ہے، اور یہ نومی ہے، اور ہم یہاں آپ کو خوش آمدید کہنے اور یہ بتانے کے لیے ہیں کہ ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔